بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ جزاء حدائق ملائکۃ اولئک انا اعطیناک الکوثر وکل امر مستقر الذین هم یراءون تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ہمزۃ لمزۃ الذی اہدنا الصراط المستقیم لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہاں سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہے، سکتے کے برابر بالکل نہیں ٹھہرنا ہے۔ یہاں 3 چیزیں جائز ہیں، ایک وقفہ کرنا، دوسرا وقف کرنا، تیسرا ملا کے پڑھنا، وصل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں جائز ہیں اور سکتے کے برابر جائز نہیں، سکتہ کرنا یہاں پہ جائز نہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ یہاں طلبہ کرتے ہیں کَلَّا بَل، جھٹکا دیتے ہیں یا لام پہ زور دیتے ہیں، تو لام پہ زور پڑ گیا تو تشدید کی طرف آ جاتی بات۔ نون پہ بھی یہاں پہ وقیل من، جھٹکے کے ساتھ نون پہ زور دیتے ہیں، نہیں کرنا۔ کلا بل ران وقیل من راق الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا ہی ہے، لوگ کھینچتے ہیں، مدہ پر وقف کریں تو صرف مدہ ہی پڑھیں گے، مدہ کے بعد کھینچنا نہیں چاہیے، مدہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جزم والا حرف نہیں ہے۔ سکون عارضی آئے تو آگے، مدہ کے بعد سکون عارضی آئے تو کھینچیں گے، مد عارض وقفی ہوگا۔ کوئی سکون اور دوسرا نہیں ہے، دوسرا سکون نہیں ہے تو لہذا یہاں پہ نہیں کھینچیں گے۔ وَدْخُلِي کتنا ہے؟ جنتی، اتنا ہی ہونا۔ مدہ پر وقف کریں تو مدہ پڑھیں گے، کھڑا زبر بھی ایسے ہی ہے، کھڑی زیر ایسے ہی ہے، الٹا پیش بھی ایسے ہی ہے، مدہ پر وقف کریں تو مدہ پڑھیں گے۔
سوائے ہائے ضمیر کے. ہائے ضمیر کا جو ہے بات پیچھے ہو چکی ہے، لمبی ہو جائے گی پھر بات. یعنی ہاں کھڑی زیر، ہی ہا الٹا پیش، وہ یہ ہائے ضمیر ہے. اس پر وقف کریں تو جزم دیں گے، اور کسی حرف کو جزم نہیں دیں گے. جیسے یحیی، لا یستحیی مدہ کے ساتھ. وَإِن تَلْوُوا لِيَسُوءُوا، یہ سب الٹا پیش اور کھڑی زیر ہے، یہ مدہ ہی پڑھیں گے. اصل میں یہ مدہ ہی ہیں، ہائے ضمیر کے بعد الگ ہے. سکتوں کی بات کرتے ہیں. یہاں 3 سکتے آئے ہیں اور سورہ یاسین میں ایک سکتہ ہے. مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا، یہ 3 اور روایت حفص میں بطریق شاطبیہ کہتے ہیں واجب ہیں، روایتاً واجب ہیں، شرعاً نہیں. شرعاً واجب وہ الگ چیز ہے، یہ روایتاً واجب ہے، یعنی کرنا ضرور ہے، کرنا ضرور ہے سکتہ. اور سکتہ وصل میں واجب ہوتا ہے، ملا کر پڑھنے میں. مثال کے طور پہ عوجا وقف کر دیے، سکتے کا حکم ختم. آگے سے قیما لینذر پڑھ سکتے ہیں. وصل میں سکتہ واجب ہوتا ہے، چونکہ یہاں آیت ہے، آیت پر وقف کرنا سنت ہے، کر سکتے ہیں. اور سورہ یاسین میں میم بھی ہے وقف لازم اور سکتہ بھی ہے، تو چاہے تو وقف کر سکتے ہیں، چاہے تو سکتہ کر سکتے ہیں، دونوں بھی درست ہیں. وقف کر دیے سکتے کا حکم ختم، سکتہ کر دیے وقف کے معنی، وقف کے جو ہے احکام سکتے کو ہے. سکتے میں وقف میں بس ایک چیز کا فرق ہے. کیا ہے؟ وقف کریں تو سانس بھی توڑتے ہیں، آواز بھی توڑتے ہیں. سانس بھی توڑتے ہیں، آواز بھی توڑتے ہیں. سکتہ کرے تو صرف آواز کو توڑ دیتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں. باقی اب پورے چیزیں جو وقف کے لیے جو احکام ہیں، یعنی جزم دینا ہے وقف میں، تو سکتے میں بھی جزم دیں گے، سکتے میں بھی جزم دیں گے. اور جیسے 2 زبر کو 2 زبر کے بعد 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. عوجا ایسے ہی وقف کریں گے، تو سکتے میں بھی ایسے ہی کریں گے. یعنی جو وقف کے احکام ہیں پورے کے پورے وقف میں فٹ کر دینا. سکتے کے احکام وقف کو ہے، وقف کے احکام سکتے کو ہے، سوائے ایک چیز کے. کیا ہے؟ صرف آواز کو روکنا ہے. سکتے میں آواز کو روکنا ہے، سانس جاری رکھنا ہے، سانس جاری رکھنا ہے. سمجھا نا؟ یہاں آواز بھی توڑیں گے وقف میں اور سانس بھی توڑیں گے وقف میں، بس اتنا ہی فرق ہے. سانس جاری سکتے میں رکھیں گے، وقف میں آواز کو بھی توڑیں گے، وقف میں سانس کو بھی توڑیں گے وقف میں. یہ چھوٹی سے نون قطنی ہے، ہمزۃ لمزۃ الذی. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، جہاں نون قطنی آئی اس سے پہلے حرف کو تنوین ہے مطلب ہے. اصل میں کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف کو تنوین، پہلے تنوین ہے، وہ تنوین میں سے یہ نون قطنی نکلتی ہے. جیسے ہمزۃ لمزۃ، اصل اس کی ہے. یہ 3 کی جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے پڑھنے میں، اسی نون کو زیر لگائے سو ہے، اسی نون کو زیر لگائے سو ہے. ہمزۃ لمزۃ الذی ہو گیا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی یعنی ملانے میں گر جانے والا حمزہ، جیسے الذی کا حمزہ یہاں پہ ملائے تو گر جائے گا، حمزہ وصلی اس کو بولتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو تنوین کی جگہ ایک حرکت دیں گے. 2 زبر ہے تو 1 زبر، 2 زیر ہے تو 1 زیر، 2 پیش ہے تو 1 پیش. تنوین کی جگہ ایک حرکت دے کر زیر والی چھوٹی نون لگا کر پڑھیں گے. زیر والی چھوٹی نون لگا کر
پڑھیں گے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے، جہاں کہیں نون قطنی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے حرف کو تنوین تھی، تنوین میں سے یہ نون نکلی، تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو تنوین کی جگہ ایک حرکت دے کر زیر والی چھوٹی نون لگا کر پڑھیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ بقیہ وہی قاعدے ہیں، اور را کے اوپر یہاں پہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، قر اتنا ہی جو ہے وقف کرنا ہے، قر جو کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ تکرار صحیح نہیں ہے، کئی را ادا ہوتے اس سے، کئی را ادا ہوتے، تو چونکہ رائے مشددہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، رائے مشددہ ساکن ہو، جزم آ رہا وقف کرے تو جزم آئے گا، تو رائے مشددہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہوتا ہے، رائے مشددہ باریک ہوگی۔ فجر میں تو رائے ساکن سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے غیر، خیر، طیر، ویر، قدیر، خبیر، یہاں پہ تو زیر ہے یا ساکن سے پہلے، یہ تو ہوتی ہے، تو یہ سارے قواعد ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، چاہے الف لکھا ہوا ہو چاہے الف لکھا ہوا نہ ہو، ایک زبر الف سے بدل جائے گا وقف کرنے ہو، جیسے جزاء سے جزاء، ایسا ہوگا، یہاں الف بھی نہیں ہے، بعض جگہ آتا ہے الف بعض جگہ نہیں آتا، اکثر جگہ آتا ہے بعض جگہ نہیں آتا ہے، تو لہذا اس سے وہ الف آنے سے نہیں آنے سے قاعدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قاعدے میں نہیں فرق، اور وہ الف آیا تو بھی نہ ہجوں میں پڑھا جائے گا نہ رواں میں پڑھا جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے نون قطنی سے پہلے اگر زبر ہو، نون قطنی سے پہلے زبر ہو، وہاں پر الف کہیں کہیں لکھا جاتا ہے، جیسے خیران الوصیۃ، خیران الوصیۃ، وہاں الف بھی لکھا ہوا ہے، خیران الوصیۃ نہیں پڑھیں گے، وہ دو زبر کے پاس الف رسم الخط کے طور پہ لکھا جاتا ہے، نہ ہجوں میں پڑھا جاتا ہے نہ رواں میں پڑھا جاتا ہے، اگر وہاں پر وقف کرنا ہے خیرا وقف ہوگا، یہ الف نہیں پڑھا گیا، اصل میں یہاں پہ دو زبر تھے، اصل میں یہاں پہ دو زبر تھے، وہی ابھی بتائے نا، نون قطنی سے پہلے زبر اگر ہے تو دو زبر سمجھنا چاہیے، زیر ہے تو دو زیر تھے سمجھنا چاہیے، پیش ہو تو دو پیش سمجھنا چاہیے، خیرانل بولے تو زبر ہے را کو، نون قطنی سے پہلے را ہے اس کو زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوا دو زبر تھے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو لہذا خیرا وقف ہوگا، اور جب وقف کریں گے تو نون قطنی کا قاعدہ ختم ہو جاتا، قاعدہ ختم ہو جاتا، الوصیت پڑھیں گے، وقف کرے تو کیا پڑھیں گے؟ الوصیت، خیران الوصیت نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ قف کو قف پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، قف ہے وہ، اصل میں پورا ایسے ہے وہ وقف، قد یوقف، قد یوقف کا آخری دو حروف ہیں، قد یوقف کے آخری دو حروف ہیں، یہ جو ہے عربی گرامر میں اس میں نہیں جانا ہے، جیسے وقف یقف سے جو ہے فعل امر قف ہوتا، ایسا نہیں جانا ہے، یہ غلط ہے، ادھر کا نہیں، یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاح الگ ہیں، یہ اصطلاح قراءت میں سے ہے، تو لہذا یہ قف ہے، قف نہیں ہے۔ جیسے صل ہے وہ اصل میں قد یوصل ہے، آخری کا، قد یوصل کا آخری والا حصہ ہے، دو حروف ہے۔
بہتر ہے. جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے طا ہے، طا کے اوپر اور ایک کوئی قاف لام الف یعنی لا آیا تو اس کے اوپر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. طا جو ہے